لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہوئیں شیعہ حضرات میں، سب نہیں، شیعہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، تقریباً السلام علیکم۔ اس تقریر کو بغور سماعت کریں اور ہو سکے تو پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مجھے سپورٹ بھی کریں۔ کیسانیہ، غلات، اسماعیلیہ، دروزیہ، بزاریہ، نظاریہ، امامیہ، بہت سارے فرقے اس میں پیدا ہوئے، سب کے الگ الگ تھوڑے تھوڑے سے عقیدوں میں یا مسائل میں فرق ہے، لیکن ہے ایک ہی مینیو، کسی میں لال مرچی زیادہ، کسی میں ہلدی زیادہ، بس مینیو ایک ہی ہے، مین چیز جا کر کے وہیں پر ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق جو عقائد گڑھے گئے، اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کے درجے تک پہنچاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، رب الارباب کہا، خالق کہا۔ ہم ایسے عقیدوں کے سخت خلاف ہیں، شرک ہرگز ہماری جماعت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا، اور ایک فرقہ ایسا آیا وہ تو یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی، اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے۔ یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے۔ ارے میاں نبوت ہے، جو جاگ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی، جو سو رہا ہے اس کو نہیں ملی، کوئی مٹھائی ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی چن لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے۔ یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے، ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ مسلم عقیدہ اسلام کا کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ ہاں ولی بن سکتے ہو، آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ولی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادات سے، محنت سے، کسب سے، اور کبھی عطا سے، لیکن نبی محنت سے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ تم 1,00,000 سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو، نبی نہیں بنو گے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اور اب تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں گڑھی گئی ہیں۔ بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ، کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے، اور حضور نے جیسے ان کے متعلق فضیلت بیان فرمائی، وہی اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں۔ ہم ان وہابیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس لیے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جس کا رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ نواسے جن کی شہادت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اب بھی وہ غم ہلکا نہیں ہوتا۔ جب ہم سنتے ہیں تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، جسم میں جھرجھریاں آ جاتی ہیں، مگر وہ خونی منظر اس آسمان نے دیکھا اور اس زمین کے اوپر کیا گیا۔ کربلا کے واقعات سنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ رو دھو کر کے لوگ غم ہلکا کر لیں، بلکہ کربلا کا ایک عظیم میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال تجدید ایمان کرتے ہیں، ایمان کو پھر سے جلا بخشنے کے لیے بیانات سنتے ہیں تاکہ ہمارے جذبے پھر سے جوان ہو جائیں۔ اور
ہمیں تاریخ میں اکثر یہ بتایا گیا ہے، ہر سال آپ سنتے ہوں گے، چھوٹی سی جماعت تھی حسین اعظم کے ساتھ، مقابل میں بہت بڑا لشکر جرار تھا۔ اگرچہ بظاہر امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو مصائب اور مشقتوں کا سامنا اٹھانا پڑا اور بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑیں، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے یہ میسج سب کو عام ہو گیا کہ حقیقت میں جیت حسین کی ہی تھی۔ کسی کا میدان میں قتل ہو جانا یہ ہار اور شکست کی علامت نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ قتل ہو جانے والا، کٹ جانے والا ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر جانے والا بعد میں پھر اپنی ہمیشہ کی ایک سلطنت قائم کر جاتا ہے، حکومتیں قائم کر جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیوں کے بعد پھر ایک نیا دور آیا ہے اور لوگوں کو آزادی کی سانس ملی ہے۔ میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ کہوں گا، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرنے میں جن علماء اہل سنت نے اپنا خون پیش کیا، اگرچہ بظاہر انگریزوں نے انہیں پھانسی پر چڑھایا، کالا پانی بھیجا یا پھر انگاروں سے جلایا اور زخموں پر نمک چھڑکا، یہ سب کیا، تو آج کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ کسی کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی اصل میں یہ موت یزید کی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بیان سے میں آگے شروع کرتا ہوں۔ کربلا کے مختصر واقعات آپ کے سامنے عرض کروں، تفصیلاً آپ سنتے آئے ہیں، مگر اب میں اپنا مزاج یہ بدلنا چاہتا ہوں کہ ہم اب تک ان واقعات کو سن کر بہت روئے ہیں، اب رلانے کا وقت بھی آنا چاہیے۔ روئے بہت ہیں، ظالموں کی ظلم کو سنتے رہے اور مظلوموں کی آہ و بکا کو دیکھتے ہوئے ہم رو تو لیے، لیکن اب جذبہ ایسا جوان ہونا چاہیے کہ ظالموں کو رونے پر ہم بھی تو مجبور کریں کہ اب تمہارے بھی رونے کا وقت آ جائے۔ یہ اہل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم گھرانے کو کہتے ہیں جن کی پاکی و صفائی قرآن نے خود بیان کی۔ قرآن خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کس کے گھر سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی اہل بیت کو خوب صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے، اور کیا بھی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جو افراد عطا کیے وہ دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، سب سے عظیم مائیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹیاں ہیں وہ سب سے عظیم بیٹیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو شرف حاصل ہے وہ دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں، آج بھی سارے نسب ختم کر دیے جائیں گے سوائے رسول اللہ کے خاندان کے۔ سادات جو ہوں گے، آج بھی جو سید ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ان کی تعظیم و تکریم ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جو ان کی نسبت ہے، یہ نسبت ہی ہمارے لیے بہت بلند ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، بدلے میں حضور نے کچھ مانگا ہم سے؟ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، بدلے میں کوئی چیز نہیں طلب کرتا، مگر اتنا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى،
رشتہ داروں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، اس کو تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا۔ ایک حدیث ملتی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں، حضور کے گھر والوں کی محبت میں انتقال کر گیا دنیا میں، اسے شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت شہادت کے مقام کو پہنچاتی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون ہیں؟ مفسرین نے الگ الگ رائے اگرچہ رکھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر مشہور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ ان میں سے بھی اخص جو خاص اہل بیت ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کی اولاد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ بلکہ ان کی اولاد جو بھی قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے، ہلکی عداوت بھی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، اور اس وقت اگر کوئی نجات پایا تھا تو کون؟ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ پوری دنیا میں یہ پانی بھرا تھا، سب ہلاک و برباد ہوئے، سوائے اس کشتی کے سواروں کے کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے گھر والے، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو انہیں تھام لیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اہل بیت سے جو نفرت کیا یا ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یقیناً اہل بیت ہمارے لیے سر کا تاج ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت بھی سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ میں کیوں آج عرض کر رہا ہوں؟ اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی، مرتد کہیں گی، باغی کہیں گی، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں، حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا۔ یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں، جو اہل بیت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں، یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں۔ ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے، درمیانی، کہ ہم کیا کہتے ہیں، جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ اس شعر میں نجم کا نام آیا ہے، ناؤ کا نام آیا ہے۔ نجم کہتے ہیں تارے کو، نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو، اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ۔ صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اہل بیت کو کیا کہا حضور نے؟ کشتی کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہے۔ ہاں، تارے رات کے وقت اندھیرا ہو جائے تو پہلے کے زمانے میں تاروں سے ہی راستہ طے کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ تارے اور کشتی کا کیا ملاپ ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، پھر بھی جانتے ہیں آپ، جو شپ آج سمندروں میں چلتی ہیں، جو جہاز، بڑی بڑی جہاز ہیں سمندروں میں چلتی ہیں، سمندر میں وہ راستہ کہاں سے؟ کوئی روڈ بنا ہوا ہے؟ کوئی ٹریک بنی ہوئی ہے؟ کیسے وہ چلتی ہیں؟ برابر رخ کیسے لیتی ہیں؟ پورے جہاز کو، پوری کشتی کو ستاروں پر چلایا جاتا ہے۔ آج بھی ستاروں پر راستے طے کیے جاتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی اور روڈ اتنے بن گئے کہ کوئی اب راستہ تلاش کرنے کے لیے تارے دیکھتا ہی نہیں۔ پہلے کے لوگ سفر کرنے کے لیے بھی تارے دیکھتے تھے، ہر تارے کا ایک
सिमत होता था, इस तरफ यमन है, इस तरफ शाम है, इस तरफ इराक है, वो रास्ते इसी तरह से तय करते थे। इसलिए ये दो चीजों का मिलाप बयान किया गया। समंदर में अगर कश्ती है तो तारों से अपना रास्ता तय करती है। मेरे अजीजों, हम ये कहते हैं कि सिर्फ तारे देख करके चलें और समंदर में चलना चाहे तो भी मुमकिन नहीं है, और सिर्फ कश्ती पर बैठ जाएं तारे ना देखें तो भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह के रसूल की अता करदा दोनों नियामतें हमारे पास हैं। हम सहाबा की भी इज्जत करते हैं और अहले बैत अतहार की भी इज्जत करते हैं। इन दोनों में से किसी एक को भी हम खताकार, गुनहगार, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बागी, इस तरह के अल्फाज हम हरगिज नहीं इस्तेमाल करते। अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ रहा है। अब मैं अहले बैत अतहार के मुतालिक अर्ज करूं, उसमें ख़ास तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों में हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इनकी कदर क्या थी, इनकी इज्जत क्या थी। सहाबा भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हालांकि इनकी उम्र बहुत कम थी। हज़रत इमाम हुसैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त सिर्फ 6 साल के थे, 6 साल के थे। हज़रत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 7 साल के थे। बस ये 6 और 7 साल की उम्र थी जब हुजूर की वफात हुई। लेकिन उतने बचपन में भी सहाबा कराम का हाल ये था कि ये इतना अदब करते थे कि नमाज के आलम में कभी कभार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मोहतरम भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान आपको कैसा लगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या इस बयान में हर एक बात सच कही है? क्या लगता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल हक़ है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, क्या मातम करना जायज़ है? हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे पक्के उम्मती सुन्नी हज़रात, हम अपने प्यारे नबी के नवासों से मोहब्बत करने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले, उनके नाम पर जान कुर्बान करने वाले, अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले, क्या इमाम हुसैन की शहादत पर हम मातम करेंगे? मातम करना जायज़ है? शरीयत ने मातम करने के लिए क्या कंडीशंस रखी हैं? क्या शरीयत में मातम के लिए मातम करना जायज़ है? इस तरह का हुक्म कहीं देखा? तो मातम करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? मुहर्रमुल हराम में मातम करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? यही थंबनेल था वीडियो का। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमको सिखाया, समझाया कि मातम करना जायज़ नहीं है, मातम करना जायज़ नहीं है, और ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है, सुन्नियों का तरीक़ा नहीं है मातम करना। इस्लाम में मातम की कोई हकीकत है ही नहीं। अरे इमाम हुसैन कोई मर थोड़ी गए हैं, अल्लाह के फजल से इमाम हुसैन जिंदा हैं। यजीद मरा, मौत तो यजीद को आई, मेरा हुसैन तो शहीद हुआ करबला के मैदान में, चंद लम्हात के लिए शहादत, चंद लम्हात के लिए मौत का जायका चखा, फिर मेरा हुसैन जिंदे हैं। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी की समझ नहीं है। मेरे हुसैन अभी भी जिंदा हैं। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा कहना तो बड़ी चीज़, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह के यहाँ उनको रिस्क दिया जाता है। तो यकीनन मेरे हुसैन आज भी जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ उनको रिस्क दिया जाता है। इसकी एक मिसाल ये है कि आप कभी भी हज़रत इमाम हुसैन से मदद मांगो तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। क्या मुर्दा कोई मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे हुसैन जिंदा हैं, इसी वजह से तो वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों के पुकारने पर उनकी फरियाद के लिए पहुंच जाते हैं, उनकी मदद फरमा देते हैं, गैब से इंतज़ाम फरमा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बताया कि मातम करना जायज़ नहीं है, बिल्कुल सही है। इस्लाम में मातम की कोई हकीकत नहीं है, शरीयत हमको मातम करने की इजाज़त नहीं देती।
اور جو ماتم کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا مذاق بنانے والے ہیں جو ماتم کرتے ہیں، کیونکہ شریعت میں ماتم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اسی طرح کے بیانات کو سننا چاہتے ہیں تو میرے اسی چینل کو ابھی سبسکرائب کر لو، ویڈیو کو لائک کر دو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو، کیونکہ میں اپنے اسی چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر ضرور کر دینا، تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی معلوم ہو جائے، دوسرے مسلمانوں کو بھی علم حاصل ہو جائے، دوسرے مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ماتم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس بات کا، اس بیان کو سن کر کے ان کو علم حاصل ہو جائے۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا۔ میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں، لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں۔ ہاں، تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اللہ نبی پر تو درود بھیج، تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں۔ ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا۔ حسن اور حسین، میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، جنت کے ناموں میں سے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے۔ چومنا الگ چیز ہے نا، بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ چومنا بھی ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی، بوسہ لینا بھی ثابت ہے، لیکن اکثر آپ ان کی گردن کے پاس اور ان کے چہرے کے پاس سونگھتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتی فی الجنہ، یہ دونوں میرے لیے جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں۔ جنت کے جس طرح ریحان پھول ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے پھولوں کی طرح خوشبودار بنایا تھا۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جن شہزادوں کی خوشبو خود سید الانبیاء سونگھ رہے ہوں، تو کیا اہل بیت میں خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کے خاندان میں خوشبو نہیں ہوتی؟ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے، میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کا ادب کرنے کا ایک واقعہ مشہور ہے، جس کو ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہا تھا کہ ایسا کیسا انہوں نے سونگ لیا۔ سنیے، بریلی شریف میں پالکی چلتی تھی، پالکی اسٹیشن سے گھر جانا ہو، کہیں پر بھی جانا ہو تو 4 لوگ جو ہے ایک چھوٹی سی پالکی اٹھاتے تھے، جیسے اب رکشہ ہے، پہلے وہ لوگ مزدور اٹھا کر کے لے جاتے تھے، عام تھا یہ، مکہ میں بھی موجود تھا، طواف کرانے کے لیے پالکیاں ہوتی تھی، حبشی لوگ اٹھاتے تھے۔ بریلی میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ کرائے کے پالکی والوں کو بلایا، اس میں 3 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، پالکی اٹھانے والوں نے کرایہ طے کیا، اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روک دو روک دو۔ روکا گیا، اتر گئے، کہا کہ تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو کرائے سے مطلب ہے، کرایہ دو اور چلو آگے، پیسے دو اور اپنا، یہ کیا ہے سید ہے پٹھان ہے کوئی بھی تو اٹھائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہرگز نہیں، میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سید زادے پر میں سوار ہو جاؤں۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، رونے لگے، بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوا تھا۔ اور رونے لگے، اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں معافی مانگ کر، بلکہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا۔